الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. और कायम कीजिए नमाज और अदा कीजिए ज़कात। वरकऊ मर्राकीन और रुकू कीजिए रुकू करने वालों के साथ। अतअमुरून अन्नास बिलबिर क्या हुक्म देते हो तुम लोगों को नेकी का। वतनसौन अनफुसकुम और भूल गए तुम अपने आप को।
وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تو تلاوت کرتے ہو کتاب کی. افلا تعقلون، پھر کیوں نہیں سمجھتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ نماز البتہ بھاری ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر کچھ بھاری نہیں. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگار سے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ وہ انہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رمضان المبارک سے قبل قرآن کریم کی ترتیب کے ساتھ جمعہ کے خطبہ میں جو درس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، رمضان المبارک کے آنے کی وجہ سے رمضان کی اہمیت اور اس کے فضائل اور اس کی برکات کے سبب یہ سلسلہ درمیان میں منقطع ہوا. اب دوبارہ وہیں سے سلسلہ جوڑا جا رہا ہے جہاں پہ چھوٹا تھا. اس رکوع کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو خطاب فرما کر اپنے انعامات یاد دلائے. بنی اسرائیل کا مکمل تعارف آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل، اور جو ان کی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا بابل سے ہجرت کرنا اور کنعان پہنچنا، پھر وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کرنا، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے دو صاحبزادے عیس اور یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے، اور پھر یوسف علیہ السلام کا مصر پہنچنا، اور ان کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کا مصر میں جا کر آباد ہونا، اور پھر کئی پشتے وہاں پر آباد رہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملنا، اور فرعون اور آل فرعون کا دریا میں غرق ہونا، اور بنی اسرائیل کا نجات پا کر کے پھر وادی طیہ میں 40 سال تک مقید رہنا، اور پھر یوشع ابن نون علیہ السلام کے زمانے میں وہاں سے دوبارہ شام پر فتح کرنا اور غلبہ حاصل کر کے فلسطین اور شام میں داخلہ، اور پھر بخت نصر کے زمانے میں
کچھ اہل کتاب کا، یہود کا، علماء کا نبی آخر زمان کی تلاش میں نکلنا فلسطین سے اور مدینہ منورہ، خیبر اور اس کے اطراف میں آ کر کے آباد ہونا، اور وہاں سے جو پہلے لوگ مقیم تھے قبیلہ جرہم اور عمالقہ کے، ان کو پھر وہاں سے نکالنا، اور پھر اوس اور خزرج کا آ کر کے یہاں پر آباد ہونا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے کہ یہ لوگ آ کر کے مدینہ منورہ میں یثرب جو اس وقت کہلاتا تھا اور اس کے اطراف میں آباد ہوئے، اور اس وقت جب مخالفین کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہوتی تو نبی آخر زمان کے ذریعے سے انہیں ڈرایا کرتے تھے کہ وہ آئیں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے ہم تمہیں پھر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تم پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں یاد دلائیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم کے ذریعے سے، اور پھر اللہ نے ان نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد ایفائے عہد یاد دلایا کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ کیا گیا تھا اس کا ذکر بھی آپ حضرات کے سامنے ہو چکا، اور پھر اس کے بعد قرآن پر ایمان لانے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی ترغیب دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ دیکھو قرآن کا انکار کر کے اور میرے آخری نبی کا انکار کر کے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کافر مت بنو کہ تم یہ انکار کرو گے تو آئندہ جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ تمہاری نقالی میں تمہاری اقتدا کرتے ہوئے وہ بھی انکار کریں گے۔ تو اس طرح یہ انکار کا سارا وبال اور سارا گناہ تمہارے گردنوں پہ پڑے گا، تمہارے سر پڑے گا۔ تو اس لیے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ قرآن کا انکار کرو اور نہ نبی آخر زمان کا انکار کرو، اور ان کے اوپر ایمان لاؤ، اور پھر حق کو چھپانے سے اور حق کو گڑبڑ کرنے سے، حق اور باطل کو ملانے سے روکا گیا، اور فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو تمہاری کتابوں کے اندر نبی آخر زمان کی بیان کی گئی اور تم خود جو بیان کیا کرتے تھے، اب انہیں کیوں چھپاتے ہو؟ انہیں بیان کرو اور قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لاؤ۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ان کی دو اہم بیماریوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ حق سے دور رہے اور انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، اسلام کو قبول نہیں کیا اور باطل کے اوپر اڑے رہے، اور پھر ان بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی دو بیماریوں کا ذکر ہوا کہ یہ جو یہود تھے مدینہ منورہ میں اور اس کے اطراف میں رہنے والے، فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو نسلی اعتبار سے سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو اولاد انبیاء میں ہونے کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اعلیٰ، برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتے تھے۔ جو عرب تھے، اہل عرب کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ امی ہیں اور یہ کمتر قسم کے لوگ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
ان کا یہ بھی خیال تھا کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے یہ ہمیشہ ہمارے خاندان میں رہا ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ ہمارے ہی خاندان کے اندر رہے گا، تو نسلی طور پر ہماری بڑھوتری اور ہمارا ہی غلبہ رہے گا۔ لیکن جب آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں آئے تو اب یہ حسد کے اندر آ گئے کہ ہماری جو برتری تھی وہ تو ختم ہو گئی اور نبوت ہمارے خاندان سے نکل گئی، تو اس لیے یہ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی کہ یہ حب مال اور حب منصبی کے اندر مبتلا تھے، اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے کہ اگر ہم اسلام قبول کریں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں تابعداری اختیار کرنی پڑے گی، تو وہ جو مال اور مرتبہ اس وقت ہمیں حاصل ہے وہ بعد میں ہمیں حاصل نہیں ہو، ہمیں ابتداء کے بجائے تابعداری کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے ان دو وجوہات کی وجہ سے حب مال اور حب جاہ، ان دو بیماریوں کی وجہ سے یہ لوگ اسلام سے دور رہے اور حق کو قبول نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں بیماریوں کا علاج بتایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ جو حب جاہ ہے اور حب مال ہے اس کا علاج کس سے ہوگا؟ فرمایا نماز کے ذریعے سے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اس لیے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، کہ نماز کے ذریعے سے تمہاری حب جاہ کا جو علاج ہے وہ ہوگا۔ اس لیے کہ نماز غرور، تکبر اور بڑائی کی نفی کرتی ہے اور عاجزی اور انکساری انسان کو سکھلاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ نماز قائم کرو، کہ ایک تو اس میں ساری عبادات کے نمونے موجود ہیں اور دوسرے نماز کے ذریعے سے تمہاری جو حب جاہ کی بیماری ہے اس کا علاج ہوگا، تکبر اور غرور تمہارے اندر سے نکلے۔ وآتوا الزکاۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حب مال کی بیماری ہے فرمایا کہ اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے کہ جب زکوٰۃ ادا کرو گے تو جو مال کی محبت ہے وہ دلوں سے نکلے، اور جو بخل کا مادہ ہے وہ اندر سے نکلے گا اور ختم ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو بخل اس سے ختم ہوگا، اور ہر سال جب زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی مال کی محبت ختم ہوگی۔ اور پھر صرف زکوٰۃ تک اکتفا نہیں ہے بلکہ فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ جو بھی تمہاری پسندیدہ چیز ہے جب تک اس کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اور باقی جو دیگر صدقات ہیں صدقات نافلہ وہ نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں کامل نیکی حاصل نہیں ہو۔ تو اللہ نے حب جاہ اور حب مال کا علاج بتایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی نماز کا ذکر ہے تو اس کے لیے اللہ نے اقیم الصلاۃ کے الفاظ استعمال فرمائے، اقامت کے الفاظ ہیں کہ نماز قائم کرو، اور اقامت کا معنی ہوتا ہے سیدھا رکھنا، کسی چیز کو ثابت رکھنا اور سیدھا رکھنا، اور فرمایا کہ جو چیز سیدھی ہو، جو دیوار سیدھی ہو، جو ستون سیدھا ہو، جو درخت سیدھا ہو تو وہ زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے، اس کے جلد گرنے کا اور جلد ختم ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، وہ قائم دائم رہتا ہے۔ اس لیے اقامت کا معنی قائم دائم بھی کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے
فرمایا کہ نماز قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی تمام آداب اور سنن اور شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کیا جائے، یہ نماز قائم کرنا۔ اور جب نماز قائم کی جائے گی تو پھر جو نماز کے اثرات احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، فرمایا وہ اثرات پھر وہ برکات نماز کی وہ ظاہر ہوں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی۔ اس لیے فرمایا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے بھی مرتکب ہوتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں، برے کاموں سے بھی باز نہیں آتے، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، نماز قائم نہیں، اور جب تک نماز قائم نہیں ہوگی نماز کے اثرات اور اس کی جو برکات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ تو قرآن کریم میں اقیم الصلاۃ کے الفاظ ہیں کہ نماز قائم کرو، یعنی اس کے پورے آداب کا لحاظ رکھو، اس کی شرائط کا لحاظ رکھو، اس کے سنن اور مستحبات کا لحاظ رکھو، وقت کی پابندی کرو، اور ان تمام پابندیوں کے ساتھ فرمایا جب نماز ادا کی جائے گی تو پھر نماز کے اثرات جو ہیں وہ بھی ظاہر ہوں گے۔ اسی طرح فرمایا وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا اور بڑھنا، اور اصطلاح کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں کہ ایک سال گزرنے کے بعد جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے مخصوص مال کا حصہ نکالنا اور مخصوص مصارف کے اندر اس کو خرچ کرنا، اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ تو فرمایا کہ جب نماز کو قائم کیا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو دو جو بیماریاں انسان کے اندر، خود بے جاہ اور خود بے مال، ان دونوں بیماریوں کا جو ہے ان کے ذریعے سے علاج ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔